الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن والحديث قدوة وإماما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اس کو بند کر دیں یہ کون سا مہینہ ہے؟ شعبان المعظم. اور اس سے پچھلا مہینہ کون سا تھا؟ رجب المبارک. رجب میں ایک رات آ رہی تھی اور شعبان میں بھی ایک رات آنے والی ہے. رمضان میں بھی ایک رات آئے گی انشاءاللہ. اس کو شب معراج، اس کو شب برات اور اگلے والے کو شب قدر. اب دیکھو سٹاپ تو شب کہتے ہیں رات کو، برات بری ہونا. اور اس رات کا نام شب برات کیوں پڑا؟ اسی لیے کہ اسی رات اللہ رب العزت اپنے شان کے مطابق، جس طرح اس کے شان کے لائق ہے،
آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں حل من مستغفر فاغفر، کیا کوئی ایسا ہے جو اپنا بخشش طلب کرے میں اس کو بخش دوں، یا حل من مبتل، کیا کوئی مصیبت میں، کوئی پریشانی میں، کوئی تنگ دستی میں ہے تاکہ اس میں اس کی مدد کروں۔ اب بعض لوگ شب برات کے فضائل کے منکر ہیں کہ کوئی فضیلت نہیں، اور بعض لوگ اتنے آگے نکل گئے کہ رمضان سے بھی زیادہ بڑھا دیا اس کو۔ ربیع الاول میں بھی ایک رات آتی ہے 12 ربیع الاول، اس طرح آگے ذی الحجہ کے 10 دن، محرم الحرام کے 10 دن۔ اب کسی بھی مہینے میں جائے اور کچھ نہ ہو تو جمعے کی رات بابرکت رات ہے۔ اب ہمیں پورے سال 365 دن ہے، 350 دن ہے، جتنے بھی ہیں، سارے دن ساری راتیں یہ اللہ کی ہے، اور ہم کسی بھی رات کسی بھی دن عبادت کریں، اس کا قبول کرنا نہ قبول کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ لیکن بعضی اوقات، ایام جس کی نشاندہی خود اللہ نے کی ہو تو ہمیں پھر کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس میں کمی کریں۔ سید الایام جمعۃ المبارک ہے، یہ لقب، یہ برکت والا نام ہم جمعے سے نہیں ہٹا سکتے۔ اس طرح عیدین، 2 عیدوں کی جو فضیلت ہے، برکات ہے، وہ ہم نہیں لے سکتے۔ لیکن بعض دن یا بعض رات اس میں ایسے ایسے خرافات پھر ہم کرتے ہیں کہ جس کا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ اب اس رات شب برات آج 13 ہے، کل کی جو رات آنے والی، ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ کیا کریں؟ قیام اللیل، یعنی تہجد پڑھے، نفل پڑھے اور دعا مانگے پوری امت کے لیے، ہدایت کے لیے، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، اپنی رزق کی فراوانی کے لیے کہ اللہ ہمیں رزق کی تنگ دستی سے بچا۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی رات اگلے سال جتنے بھی اوامر ہیں، احکام ہے، اعمال ہے، افعال ہے، کس کو بچہ دینا ہے، کس کو بچہ نہیں دینا، کس کی شادی ہوگی، کس کی شادی نہیں ہوگی، کون مرے گا، کون زندہ رہے گا، یہ لوگ جہنم کے حقدار ہے، فیصلہ ہو جائے گا، ان کو جنت میں لے جائے۔ آپ بھی دعا کریں، ہم سب دعا کریں کہ اللہ ہمارا نام بھی اس لسٹ میں آ جائے جن سے آپ راضی ہو، ہمارا نام اس لسٹ میں آ جائے جو جہنم سے نکالے جائیں گے اور کہاں لے جائیں گے؟ جنت میں، اور ہمارا نام اس لسٹ میں آ جائے کہ جن کے ساتھ حساب و کتاب نہ ہو، اور ہمارا نام اس لسٹ میں آ جائے جس کی نمازیں پوری ہو،
اور ہمارا نام اس لسٹ میں آ جائے جس کے روزے پورے ہو. ہمارا نام اس لسٹ میں آ جائے جو مقروض نہ ہو. یہ دعا ہم کریں بجائے عبادت کے. موٹر سائیکل سے سیلنسر نکال دیا اور پورے جو لوگ اگر کوئی سو رہے ہیں کوئی بیمار ہے ان کا بھی بیڑا غرق کر دیا. یا وہ پٹاخے, پورے سال میں اتنے لوگ پٹاخے نہیں جس طرح اسی رات میں کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ شیطان بھی تو ہے نا. ایک طرف رحمان اپنے رحم کا اعلان کرتے ہیں کہ میں تمہارے اوپر رحم کرتا ہوں, مجھ سے مانگو, توبہ کرو, اپنے گناہوں کی بخشش کرواؤ. لیکن دوسری طرف پھر شیطان بھی کیا کرتا ہے, ہمارے پیچھے لگا دیتا ہے کہ یہ نماز نہ پڑھے, یہ عشاء کی نماز نہ پڑھے, ساری رات اتنی پٹاخے چلائے کہ فجر کی نماز ہی نہ پڑھے. اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے. اور ابھی سے اگر ہم بچوں کو یہ سمجھائے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے, فضول خرچی ہے, نہیں کرنا چاہیے, تو بڑے ہو کے وہ بھی اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں گے, خود بھی نہیں کریں گے. جو کام کرنے کے ہیں تلاوت کرے, درود شریف پڑھے, استغفار کرے, کلمہ طیبہ پڑھے, آیت کریمہ پڑھے, آیت الکرسی پڑھے, آخری 2 سورتیں پڑھے, الحمدللہ پڑھے, سبحان اللہ پڑھے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, لا الہ الا اللہ یہ پڑھے, کلمہ شہادت پڑھے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اور علماء کا جو زیادہ رجحان ہے وہ اس طرف ہے کہ 15ویں شعبان کا روزہ یہ سنت ہے. یہ کیا ہے؟ رکھنا چاہیے, لیکن فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے. اور اس کو رمضان کے مشابہ بھی نہیں بنانا. اجتماعی طور پر سحری کر لی, اجتماعی طور پر افطاری کر لی, اس کی بھی ضرورت نہیں. ہاں اگر کسی غریب بندے نے روزہ رکھا ہے اس دن, آپ اس کو افطاری کروا سکتے ہیں, بہت بڑا ثواب ہوگا. آپ اس کے لیے سحری کا بندوبست کر سکتے ہیں, بہت بڑا ثواب ہوگا. لیکن رمضان کے روزوں کا ثواب وہ علیحدہ ہے. اور بعض علماء اس طرف ہے کہ 15ویں شعبان کو روزہ رکھنا یہ شعبان کی وجہ سے سنت نہیں ہے, بلکہ ہر اسلامی مہینے کے درمیانی ایام بیض جس کو کہا جاتا ہے, یہ روزہ رکھنا کیا ہے, تو اس میں یہ بھی آ گیا تو سنت ہو گیا. بہرحال جو بھی ہو, لیکن برکات سے فضائل سے خالی نہیں. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اور جس طرح میں نے آپ کو رجب میں کہا تھا کہ شب معراج وہ اس دن بھی لوگ روزہ رکھتے ہیں, تو اگر آپ کسی ایسے کام میں ہیں کہ وہاں پر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے. آپ کا صحت بھی اجازت دیتا ہے, اور آپ کوئی ایسے سخت ڈیوٹی پہ بھی نہیں ہے, تو پھر روزہ رکھنا چاہیے. لیکن آپ روزہ رکھ کے پیاس سے, بھوک سے, ادھر کام بھی زیادہ ہے, گرمی بھی ہے, تو پھر نہ رکھیں. اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. تو شب برات. اب جو میں نے یہ آیت کی تلاوت کی, انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, اللہ رب العزت کتاب مبین کی قسم اٹھا رہے ہیں.
قسم ہے اس کتاب کی جو حق کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے. ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے برکت والی رات میں اور ہم سب کو خبردار کرنے والے ہیں. تو برکت والی رات یہاں سے کون سی مراد ہے؟ شب قدر 27 رمضان یا طاق رات میں جو ہے. اب آج سے جس طرح ہم جون میں ہمارے حکومت بجٹ پاس کراتے یا بناتے تو 2-3 دن پہلے وہ بجٹ بناتے رہتے، بجٹ بناتے، کوئی کہتے یہ بیچ میں ڈالو، کوئی کہتے یہ بیچ میں ڈالو، یہ نکال دو. تو اسی طرح شب برات یہاں سے اگلے سال کا بجٹ بننا شروع ہو جاتا ہے، لسٹیں بننی شروع ہو جاتی. فلاں جگہ پر بارش ہوگی، فلاں جگہ پر اتنا غلہ پیدا ہوگا، فلاں اتنے لوگ مریں گے، اتنے لوگ پیدا ہوں گے، فلاں کی عمر اتنی ہو جائے گی، فلاں یہ تجارت کرے گا اس کو نقصان ہوگا یا اس کو فائدہ ہوگا. یہ لسٹیں بننی شروع ہو جاتی ہے. کب تک جا کے کمپلیٹ ہوتی ہے؟ 27 رمضان. یہ درمیان میں گیپ ہے 15 شعبان سے لے کر 27 رمضان تک. اور پھر 27 رمضان کی رات کو حتمی فیصلہ ہوتا ہے، فرشتوں کو حوالہ کیے جاتے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم. تمام حکمت والے کام جتنے بھی ہیں وہ تقسیم کیے جاتے ہیں. پھر وہ فیصلہ تبدیل نہیں ہوتا. وہاں جو حکم فرشتوں کو ہوا، جس کی جو ڈیوٹی لگ گئی، وہ پھر حتمی ہے، وہ فائنل ہے. اب یہ جو درمیانی گیپ ہے نا 15 شعبان سے لے کر 27 رمضان تک، اب فرض کرے فلاں کے بارے میں لکھا گیا کہ اس کو رزق کی تنگی ہوئی، اور وہ فلاں بندہ ان دنوں میں یہ جو وقفہ ہے دعائیں مانگتا ہے، عبادت زیادہ کر لیتا ہے، ذکر کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کے حکم سے وہ تنگ دستی معاملہ ختم کر دیتے ہیں. کیونکہ فائنل کب ہونا ہے؟ 27. تو ہمیں بھی چاہیے، اب نہیں پتا ہمیں کہ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا، ہم اگلے سال زندہ بھی ہوں گے کہ نہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں ہمارے اپنے ورکشاپ میں پچھلے سال ہمارے ساتھ اٹھتے تھے بیٹھتے تھے، اس سال ہمارے ہاں نہیں ہو، ہم نے خود ان کے جنازے پڑھے. کتنے ڈرائیور ہیں جو پچھلے سال تھے لیکن اس سال وہ یا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا یا اپنی موت مر گئے. اب ہمارا کیا پتا اگلے سال ہم زندہ ہوں گے، اگلے سال تو دور کی بات ہے، اگلے لمحے میں ہم زندہ ہوں گے یا نہیں. تو ہم کیا کریں گے انشاءاللہ؟ زیادہ سے زیادہ پورے سال کریں گے. لیکن ان دنوں میں تھوڑا سا انسان لالچی ہے. اللہ رب العزت اپنے رحمت کے دروازے سب کے لیے کھول دیتے ہیں اور کھولے ہوئے ہیں، لیکن ہماری دیر ہے کہ ہم سجدے میں کب گرتے ہیں، ہم اللہ سے کب مانگتے ہیں. اللہ رب العزت ہر وقت دینے کو تیار ہے. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ تو زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں گے، رمضان کی پریکٹس بھی ہو جائے گی اور زیادہ ثواب بھی ہم کما لیں گے. تو اسی رات میں نے آپ کو بتایا کہ کئی لوگوں کو جن کے بارے میں فیصلہ ہو جاتا ہے جہنم کا، لسٹ میں وہ جہنم کے مستحق ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت کے حکم سے وہ کہاں سے اٹھا کے کہا ان کو لے جایا جاتا ہے؟ جہنم سے جنت کی طرف. لیکن 7-8 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں ہوگا. یہ فیصلہ وہ کون کون ہے میں نے لکھ لیا ہے. نمبر 1 مشرک، جو شرک کرتا ہو اس کا فیصلہ جہنم ہی کا ہے.
اس کا فیصلہ اللہ کے علاوہ کسی کو مددگار، حاجت روا، مشکل کشا یہ بنائے. ہم یہاں بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، وہ اس کا ہیلپر ہے، وہ اس کا ہیلپر ہے. ہیلپر کا کیا مطلب؟ ہیلپر مدد کرنے والا. تو پھر یہ سارے ہم مشرک ہو گئے؟ نہیں. وہ کام جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا اور وہ ہم کسی سے کرنے کی امید لگائے بیٹھے. رزق دینا یہ کس کا کام ہے؟ بابا جی مجھے آج 5 دیگ چاول چاہیے، یا اگلے پورے مہینے میں مجھے اچھا رزق چاہیے. اور ایک اور جو بدعت سمجھو، سنت کے خلاف سمجھو، جس کا قرآن اور حدیث کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ایک بندہ بالغ ہونے کے بعد نمازیں چھوڑ رہا ہے 10 سال 15 سال، اسی رات پیر کہتے ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے اور نفل پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ اور کہتے وہ پورے عمر کی آپ نے جتنے فرض چھوڑے نا اس کے لیے پورا ہو جائے گا. میں نے آپ کے فرض نمازیں کیا کر دیے؟ بخشوا دی. ایسا ہرگز نہیں. وہ جو فرض ہے وہ رہ گئے، وہ قرض ہے، اور وہ قرض کب ہوگا؟ جب وہ آپ ادا کریں گے، قضا کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ جتنے بھی ہم سے نمازیں رہ گئی ہے ہم ان کو پڑھیں، ان کی قضا کریں. تو 1-2 نفل پڑھنے سے کوئی اگر کہے بھی نا کہ میں نے بخشوا دیے تمہارے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. خود عشاء کی نماز نہیں پڑھی اور آپ کی عشاء کی نماز بخشوا دی. خود فجر کی نماز نہیں پڑھی اور آپ کی فجر کی نماز بخشوا دی. تو ہمیں بھی تو عقل استعمال کرنی چاہیے کہ یہ کس کا قرضہ ہے؟ اللہ کا. ہاں اللہ ہمیں کہے کہ جاؤ میں نے 20 سال کی تمہاری نمازیں، 30 سال کی تمہاری نمازیں معاف کر دی، پھر ٹھیک ہے. ہم سارے پھر ڈول بجائے، ڈسکو ڈانس کرے، کیا اللہ رب العزت نے ہم سب کو معاف کر دیا. لیکن ایسا تو ہے نہیں. موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کلام کرتے تھے، اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے کلام کر رہے ہو. اللہ رب العزت فرمائے کہ جاؤ میں نے تمہاری سب کی نمازیں اور اب تم کوئی نماز نہ پڑھو. اگر ایسا ہوتا تو سب سے بڑی ہستی کون ہے روئے زمین پر؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز نہیں چھوڑی. تو ہم پھر کس بات کی مولی ہے کہ ہم نماز چھوڑیں گے اور ہمیں معاف ہو جائے گا؟ ہاں انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، قضا ہو جاتا ہے، بندہ سویا رہتا ہے، بیمار ہوتا ہے، اللہ نے تندرستی دی، ہم جاگ گئے یا یاد آ گیا تو ہمیں چاہیے کہ فوراً اس کی نماز کی کیا کر لے؟ قضا کر لے. تو مشرک اللہ رب العزت ان کے فیصلے تبدیل نہیں کرتے، وہ جہنم ہی میں جائے. نمبر 2، بغض رکھنے والا. بظاہر تو شیر و شکر میٹھے بول بول لیتا ہے لیکن اندر دل گندا. بغض رکھنے والا، اس کے بارے میں بھی فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا. وہ بھی اپنے عمل کے مطابق جہنم میں جائے گا، وہاں پر صاف ہوگا تو پھر جنت میں جائے گا. کتنے ہو گئے؟ 2. مشرک نمبر 2، بغض رکھنے والا. نمبر 3، شراب کا عادی. ایک ہے نا کبھی شراب پی لی، کسی نے بتا دیا حرام ہے، آئندہ اس نے پکا توبہ کر لیا تو اس کے بارے میں تو فیصلہ ہو ممکن ہے اللہ رب العزت جاؤ جنت میں، اسی رات فیصلہ ہو جائے گا اور وہ جہنم کی جو لسٹ ہے ان سے نکال کر جنت والے لسٹ میں ڈال دیں گے. لیکن جو عادی ہے شراب کا، اس کے بارے میں فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا. وہ بھی اپنے عمل کے مطابق سزا کاٹیں گے جب پاک صاف ہو جائے گا، کیونکہ جنت پاک ہے اور پاک لوگ وہاں جا سکتے ہیں.
गुनाहगार अपने अमल के मुताबिक जब वहां पाक किए जाएंगे तो फिर कहां भेजे जाएंगे? जन्नत। नंबर 4, शलवार हो, तहबंद हो, पेंट हो, धोती हो, जब बंदा कड़ा हो और तकब्बुर की सूरत में वो टखनों से नीचे रखता हो, टखनों से नीचे रखता हो, तो उसके बारे में भी फैसला तब्दील नहीं होगा। मा अस्फला मिनल आजारी फिन्नार मिनल काबैनी फिन्नार। हाँ, बंदा बेटा है तो उसका शलवार टखनों से नीचे चला गया, उसके बारे में नहीं। यही बंदा लेटा हुआ है और उसने टखने छुपाए हैं, उसके बारे में ये नहीं। और उसके बारे में भी नहीं है जो नीचे से टखने छुपे हो, जिस तरह जोराबा, मोजा या बूट ऊपर से। और औरतों के लिए क्या है? टखना छुपाना। क्या है टखना? अब सारा उल्ट हो रहा है। औरतों ने अपने टखने सब लोगों को दिखाने के लिए खुले रखे हैं और मर्दों ने क्या किया है? छुपाए। नंबर 5, कातिल जो किसी को कत्ल करता है और कोई हक नहीं है उसको कत्ल करने का, तो ऐसे कातिल के बारे में भी फैसला तब्दील नहीं होगा। वो लिस्ट कि जिनके बारे में ये है कि ये जहन्नमी है, इसी रात अल्लाह रब्बुल इज्जत फैसला फरमा देंगे कि उनको कहां से? जहन्नम से। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके बारे में फैसला तब्दील हो। उनमें से 5वें नंबर पर कौन है? कातिल। और 6ठे नंबर पर आता है रिश्तेदारी तोड़ने वाला। रिश्तेदारी वो हदीस है ना, ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, जन्नत में दाखिल नहीं होगा रिश्तेदारी काटने वाला। अब ये बात याद रखिए कि अगर वो रिश्तेदारी खत्म करना किसी दीन की वजह से हो, वो नहीं है, दुनिया की वजह से। अब रिश्तों में रिश्ते बंदा करता है, बेटी है उसके लिए रिश्ता मांगता है, बेटा है उसके लिए रिश्ता मांगता है, और रिश्तेदारों में वो अपनी बेटी नहीं देता या वो अपने बेटे के लिए वो रिश्ता कबूल नहीं करता, तो फिर इसी वजह से लोग दुश्मनियां शुरू करते हैं कि मैंने उसने रिश्ता मांगा था, उसने रिश्ता नहीं दिया, वो उसकी मर्जी। इसमें ये दाखिल नहीं है। लेकिन दुनिया की किसी गरज की वजह से, मकसद की वजह से बंदा रिश्तेदारी खत्म कर दे, तो इस लिस्ट में वो रहेगा। जब तक वो अपने अमल के मुताबिक सजा जहन्नम में नहीं काटेगा, वो जन्नत में दाखिल हो। और 7वें नंबर पर वालिदैन का नाफरमान। वालिदैन का नाफरमान। जब वालिदैन का नाफरमान है, इसका मतलब यह है कि ये अपने रब का भी नाफरमान है। क्यों? हदीस में है कि रब की रजामंदी वालिद की रजामंदी में है और रब की नाराजगी वालिद की नाराजगी में है। जिससे वालिद राजी उनसे मैं राजी, और जिनसे मैं राजी उनसे अल्लाह राजी। तो इसका उलट कर ले कि जिनसे वालिद नाराज उनसे मैं नाराज, जिनसे मैं नाराज उनसे अल्लाह नाराज। तो आकुल लिल वालिदैन, वालिदैन का नाफरमान, ये भी जन्नत में उसी लिस्ट में होगा जो जहन्नमियों का है। और नंबर 8, जिनाकार। जिस तरह शराब का आदी कई एक मर्तबा अनजाने में पी लिया, सच्चा तौबा निकाल लिया, बात खत्म, लेकिन बार बार पीता है तो वो जन्नत में नहीं जाएगा जब तक वो अपना सजा पूरी न कर ले। इस तरह जिनाकार। और
आदि जिनाकार, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, दोनों, और औरत के ऊपर ये जरा ज्यादा है, क्योंकि अगर वो शादीशुदा नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी बाप पे है, अगर जब शादी हो जाती है उसकी जिम्मेदारी शौहर पे है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी हिफाजत फरमाए। तो ये 7-8 चीजें थी कि जिन लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत फैसला फरमा देते हैं जन्नत में जाने का, जहन्नम से निकालने का, लेकिन ये वो लोग हैं कि इनके बारे में ये फैसला नहीं होगा। और इसी रात रिज़्क़ की भी तकसीम होती है। रिज़्क़ की भी क्या होती है? मैंने उसको इतना देना है, उसको इतना देना है, उसको इतना देना है। और मैंने अभी आपको बताया कि इसी रात से लेकर 27वीं रमजान तक दरमियान में वक्फा है। एक बंदे के बारे में लिखा गया कि तंगदस्त रहेगा, लेकिन ये फाइनल नहीं है। फाइनल कब जाके होगा? 27वीं रमजान को। तो अभी से एक बंदे ने दुआई मांगनी शुरू कर दी, या अल्लाह मैं तो बहुत कमजोर हूं, रिज़्क़ के बारे में मेरा ख्याल रखना, मुझे कभी किसी का मोहताज नहीं करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका फैसला जो है वो तब्दील कर लेंगे और फाइनल फैसला ये हो जाएगा कि इसके ऊपर तंगदस्ती खत्म कर दी जाएगी। लेकिन कई लोग ऐसे हैं 14-15 किस्म के कि वो खुद ऐसे अमाल करते हैं जिसकी वजह से तंगदस्ती आ जाती है। उनमें से नंबर 1, कड़े होकर, जूते पहनकर, नंगे सर खाना खाना। आजकल शादियों में देखो, कड़े भी है, सर भी नंगा है और जूते भी पहने हुए। वो तीनों में कम से कम एक तो कर लो, बैठ जाओ, जूते नहीं उतारते, सर तो कम से कम छुपा लो। तो कड़े होकर, नंगे सर और जूते पहनकर, ये तंगदस्ती के असबाब में से एक सबब है जिसकी वजह से रिज़्क़ में तंगी आ जाती है। नंबर 2, बैतुल खला में बातें करना। बैतुल खला में पुराने जमाने में तो दीवार से बाहर खड़ा है और एक अंदर है, जी मैं अभी 2 मिनट और लगने हैं, या मैं आने वाला हूं और बस मेरी तरफ से आप पैसे दे देना। आजकल तो मोबाइल है और पूरा 1-1 घंटे बातें करते हैं बैतुल खला में बैठकर। अब बैतुल खला सिर्फ इसलिए है कि आपका जो जरूरत है वो पूरा कर ले, बस फिर सीधा वहां से निकले। वो तो शैतान का घर है। और अगर जरूरी काल है तो जाने से पहले कहे कि मैं बैतुल खला जा रहा हूं, फारिग होके मैं आपको कॉल करता हूं। और कॉल करने वाले को भी चाहिए कि एक बंदा कॉल न, एक मरतबा उसने कॉल मिलाई, बंदे ने नहीं उठाई, तो समझो या तो वो बैतुल खला में है, या मस्जिद में है, या किसी जरूरी मीटिंग में है, तो बार बार कॉल न करें। तो कोशिश करेंगे ना कि बैतुल खला में फोन पे बातें करने से क्या करें? परहेज कर लें। नंबर 3, काना बगैर बिस्मिल्लाह के काना अल्लाह का नाम न लेकर काना, ये भी तंगदस्ती के असबाब में से एक सबब है। और नंबर 4, हाथ धोए बगैर खाना। अक्सर तौर पर 5-6 बंदे इकट्ठे खाना खाते हैं, तो उनमें से 1-2 बंदों ने हाथ नहीं धोया होता। तो जिन्होंने धोया है उनको चाहिए कि उनको बताए भाईजान वो हाथ, हो सकता है उनसे भूल गया हो। और ये भी खाने के आदाब में से एक अदब ये है कि जब सारे बैठे तो एक ऊंची आवाज से कहे बिस्मिल्लाह, ताकि अगर वो दूसरे भूले हो तो उनको भी याद आ जाए। तो ऐसा करेंगे ना इंशाअल्लाह। और एक ये है कि मेहमान को बोझ समझना। मेहमान को बोझ समझना, मेहमान ये अल्लाह की तरफ से होता है, उसका इकराम करना चाहिए, चाहे कर्ज करना क्यों नहीं पड़े। लेकिन जो बंदा मेहमान को बोझ समझता है तो उस ये भी सबब है उन असबाब में से जिसकी वजह से रिज़्क़ में तंगी आती है। और नंबर 5,
نمبر 6، کھانا جس برتن میں کھاتے ہیں وہ برتن صاف نہیں کرتے۔ آج کل تو الحمدللہ ایک علیحدہ برتن میں سالن ہوتا ہے اور آپ پلیٹ میں اپنے لیے جتنا کھا سکتے اتنا ڈالیں اور صاف کر لیں۔ خاص طور پر دعوت میں یا شادی ہو، کوئی بھی دعوت ہو، اتنا ہرس کہ بندہ سب کچھ ڈال لیتا ہے، ادھر سے چاول بھی ڈال دیا، گوشت بھی ڈال دیا، قیمہ بھی ڈال دیا، قورمہ بھی ڈال دیا، آلو پالک بھی ڈال دیا، پتہ نہیں کیا کیا ڈال دیا، بعد میں تھوڑا سا کھا لیا اور پورا پلیٹ ضائع کر دیا۔ تو جتنا کھا سکتے 2 مرتبہ ڈالے، 3 مرتبہ ڈالے، 10 مرتبہ ڈالے، توڑا توڑا کر کے ڈالے اور پھر اس کو ختم کر لے، صاف کر لے۔ تو برتن کا صاف نہ کرنا جس میں کھانا کھا رہا ہے، یہ بھی سبب ہے ان اسباب میں سے کہ رزق میں جس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے؟ تنگی ہوتی ہے۔ اور نمبر 7، مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا، مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم مسجد میں دنیا کی باتیں نہیں کرتے، ہم نہیں کرتے، کیوں؟ ہم مسجد جاتے ہی نہیں۔ تو ہم جب مسجد نہیں جاتے تو باتیں کب کریں گے؟ اللہ رب العزت ہمیں مسجد جانے کی توفیق عطا فرمائے اور مسجد میں جا کر نماز، تلاوت، ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 8، مانگنے والوں کو برا بلا کہنا۔ مانگنے والوں کو، کوئی بھی فقیر ہے، غریب ہے، وہ مانگ رہا ہے، آپ کے پاس کچھ ہے تو دے دو، نہیں ہے ان کو برا بلا مت کہو، ان کو گالم گلوچ یہ نہ کہو، اچھی طریقے سے ڈیل کر لو ان کے ساتھ۔ نمبر 9، مغرب کے بعد بلا عذر سونا۔ مغرب کے بعد بلا عذر سونا۔ شہروں میں تو ایسا نہیں ہوتا، پنڈوں میں، گاؤں دیہاتوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے، مغرب کی نماز پڑھی، لمبے ہو گئے۔ اپنی عادت بنا لو عشاء کی نماز پڑھ کر سنیں، عشاء کی نماز پڑھے اس کے بعد سوئے۔ ہاں کوئی بندہ بیمار ہے یا وہ ڈیوٹی ایسی کرتا ہے کہ وہاں مغرب کے بعد سونا پڑتا ہے، وہ مستثنا ہے، لیکن کوئی عذر نہیں ہے اور پھر بھی مغرب کے بعد سو جاتے ہیں تو یہ بھی سبب ہے ان اسباب میں سے جن کی وجہ سے رزق میں کیا ہوتی ہے؟ تنگی آ جاتی ہے۔ اور نمبر 10، یہ وہ سبب ہے جو الحمدللہ ہم کوئی نہیں کرتے، جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنے سے بھی رزق میں کیا آتی ہے؟ تنگی آتی ہے۔ نہیں بولتے نا ہم، کوئی بھی کام پہ نہیں آتے، بہانہ بنا لیتے، جھوٹ بول دیتے۔ چھٹی کر لی، کوئی بھی بیمار نہیں ہوتا، والدہ کو بیمار کر دیا، بیوی کو بیمار کر دیا، بچے کو بیمار کر دیا۔ تو جھوٹ بولنے سے رزق میں کیا آتی ہے؟ تنگی آتی ہے۔ نمبر 11، گانا سننا پسند کرتا ہوں۔ گانا سننا کیا کرتا ہو؟ پسند کرتا ہوں۔ اور آج کل آپ کوئی بھی گاڑی بمشکل ایسی ملتی ہے جس میں تلاوت لگی ہوتی ہے، باقی آپ موٹر وے پہ جس بس میں بھی بیٹھ جائے فلمیں چلتی رہتی ہے، گانے اونچی آواز سے بجتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی بیچ میں کہے بھی کہ آپ اس کو کہتے کسی دوسری گاڑی میں جاؤ، اس میں کیوں آ گئے؟ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ گانا سننا یہ بھی سبب ہے رزق کی تنگی کا، اس لیے کہ آپ وہ سنو گے شیطان آپ کو اور راغب کر دے گا، اور سنو گے تو جو کام آپ کا ہے وہ چھوڑ بیٹھو گے۔ اور نمبر 13، اولاد کو برا بلا کہنا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، چاہے وہ والدہ ہے یا والد ہے، یہ بھی گالیاں نکالتے رہتے اولاد کو، اور ان کو اس میں مزہ بھی آتا ہے۔ وہ تو فلاں کا بیٹا، وہ خود اپنے آپ کو گدھے کا بیٹا، وہ گدھا وہ خود اپنے آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے۔ اور اس طرح والدہ ہونا ہی چاہیے کہ غصے کی حالت میں بھی اولاد کو دعا دینی چاہیے، اولاد کو
بہت بڑے اللہ والے ہیں، پیر ذوالفقار نقشبندی، اللہ اس کو لمبی عمر عطا فرمائے، آمین۔ یہ اس نے بتایا، میں وہی لکھ کر میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ وہ واقعہ سنا رہا تھا کہ اولاد کو غصے کی حالت میں بھی کیا دینا؟ دعا دینا۔ کہتے ایک مرتبہ گھر میں مہمان آئے اور ایک بندہ اپنا واقعہ سنا رہا تھا کہ مہمان آئے تو میں بچپن میں بڑا شرارتی تھا، تو والدہ نے دال پکایا، جب ہانڈی رکھی چولہے پہ تو پانی لینے گئی یا کسی، تو میں باہر سے ریت اٹھا کے نا وہ ہانڈی میں ڈالی، دال پک گیا، مہمانوں کے سامنے جب کھانا رکھا گیا اب کوئی کھائے نا، گھر والے بھی پریشان، والد بھی پریشان، والدہ بھی پریشان، بہن بھائی بھی پریشان، اور مہمانوں نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ کہتے وہ تشویش شروع ہو گئی کہ کام کس نے کیا ہوگا، مہمان تو چلے گئے بغیر کھانے۔ تو والدہ کو پتہ چل گیا کہ یہ کام میں نے کیا ہے۔ تو جب والدہ نے مجھے بلایا اور میں نے اس کے سامنے اقرار کر دیا کہ ہاں جب آپ ادھر ادھر گئی تھی تو وہ میں نے ریت اٹھا کے ہانڈی میں ڈالی، تو کہتے بہت غصہ، اور اس نے دعا دی، جا اللہ تجھے بیت اللہ کا امام بنا دے، غصے میں جا تجھے اللہ بیت اللہ کا امام بنا دے۔ کہتے ہیں کہ میں پھر دونوں حرموں کا امام بن گیا ہوں۔ اور یہ واقعہ قاری سدیس کا ہے۔ کس کا ہے؟ جو پوری دنیا کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہوگا مسلمانوں میں جو اس کی تلاوت میں سنی ہو، یہ اس کے بچپن کا واقعہ ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ میں اب مسجد نبوی یا بیت اللہ میں اگر امامت کرتا ہوں تو اپنی والدہ کی دعا کی وجہ سے کرتا ہوں۔ تو اپنی والدین کو بد دعائیں نہیں دینا، کیا کرنا ہے؟ دعا دینی۔ اور نمبر 14، قرآن مجید کو بے وضو ہاتھ لگانا۔ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کو کہ میں ہر وقت وضو میں رہتا ہوں، تو اس نے لوگوں سے تو اپنے آپ کو چھپا لیا کہ میں بھی وضو ہوں، اللہ سے تو ہم نہیں چھپ سکتے۔ تو قرآن مجید کو ہاتھ لگانا بغیر وضو کے یہ بھی سبب ہے ان اسباب میں سے جن کی وجہ سے رزق میں کیا آتی ہے؟ تنگی آتی ہے۔ اور نمبر 15، غیر محرم عورتوں کو یا غیر محرم مردوں کو بغیر جھجک دیکھتا رہنا، چاہے وہ عورت ہے پرائے مردوں کو دیکھتی رہتی ہے یا مرد ہے عورتوں کو دیکھتا رہتا ہے، تو یہ بھی سبب ہے ان اسباب میں سے جن کی وجہ سے رزق میں کیا آتی ہے۔ اور نمبر 16، شوہر کا بیوی کے ساتھ لڑنا اور بیوی کا شوہر کے ساتھ لڑنا، بات بات پہ۔ اب یہ 14 15 16 چیزیں ہیں، آپ ایک اپنے گریبان میں جان کے کہ ان میں سے کئی ایک ہمارے اندر تو نہیں ہے، اگر ہے تو پھر مولوی صاحب کے پاس نہ آ جائے، دعا کرو رزق کوشادہ ہو جائے، وہ ختم کر لے، اللہ رب العزت خود کیا کریں گے؟ رزق کوشادہ کریں گے۔ تو اب شب برات، برات کا معنی کیا؟ بری کرنا۔ اللہ رب العزت کئی لوگوں کے جو جہنم کے مستحق ہوتے ہیں ان کو بری کر دیتے ہیں اور جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں ان کے حق میں۔ اللہ رب العزت دعا کرے سب کہ ہمارا بھی ان لسٹ میں نام آ جائے، اس لسٹ میں ہمارا بھی کیا ہو جائے؟ نام آ جائے۔ اور میں نے آپ کو کہا 15 شعبان کو روزہ رکھنا فرض نہیں، واجب نہیں، ہاں سنت ہے۔ سنت یا تو شعبان کی وجہ سے ہے یا ہر اسلامی مہینے کے جو 3 دن ہیں 13 14 15 اسی وجہ سے سنت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اسلامی مہینوں کے درمیانی 3 دن روزہ رکھتے تھے، تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں وہ جو پٹاخے چلانا، موٹر سائیکل سے سلنسر اتار کے جو سوئے ہوئے ان کو جگانا، یہ پھر حرام میں آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے جو بدعات ہے، شرکیات ہے، واہیات ہے، خرافات ہے، ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے، اور جنہوں نے سنت نہیں پڑھی وہ سنت پڑھیں۔